بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ ہم لوگ بھی الحمدللہ سے ٹھیک ہیں، اور آج کچھ تھوڑی سی دل کی باتیں بھی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ آپ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں تو پلیز آپ لوگ جو ہے نا وہ پریشان نہیں ہوا کریں اگر میری ویڈیوز نہیں آتی۔ مجھے پتہ ہے کچھ لوگ میری فیملی سے بہت زیادہ جو ہے وہ محبت کرتے ہیں، اور جب میری ویڈیوز نہیں آتی تو آپ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایسی ریزنز ہیں جس کی وجہ سے میں ویڈیوز نہیں بنا پا رہی، اور اس میں سے چند ایک میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ یہ ویڈیو کچھ دن پہلے کی ہے۔ ایک دن تو ہم لوگ یہاں ہمارے ساتھ والے ٹاؤن میں اسٹار بروکا لگا تھا، ہم لوگ وہاں پہ گئے تھے، میں اور میرے بچے، تو بالکل ہمارے ساتھ والے ٹاؤن میں تھا۔ اس کے بعد گھر آ کے میں نے جو ہے نا میرے گھر نیکسٹ ایک گیسٹ آنے تھے، ان کے لیے میں نے سموسے بنا کے رکھنے تھے، تو بس یہ سارا کام جو ہے نا میں وہ کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ نیکسٹ ڈے جب ہمارے گھر گیسٹ آئے، جو میں نے بنایا وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی۔ آپ لوگ ساتھ ساتھ میری ویڈیو دیکھیں، ساتھ ساتھ کچھ ایسی باتیں جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ ویڈیوز نہ بنانے کی کچھ وجوہات ہیں جو میں آج آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑی سی شیئر کروں گی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب میرے پیرنٹس آئے تھے تب نتاشا کی طبیعت خراب ہوئی تھی، اور اس کو فیور ہوا، اور وہ کھڑی کھڑی باتھ روم میں گر کے بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کے بعد اس کی طبیعت 1-2 منتھ اس کی طبیعت خراب رہی، HB اس کی بہت ڈاؤن ہو گئی۔ اور اگر میں اپنی بات کروں نا تو میں بڑے شوق سے نئی ریسیپیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کرتی تھی، اور بہت میرا دل کرتا تھا کہ میں آئے روز نئی چیزیں بناؤں، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ کچھ آپ کے آس پاس ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو پتہ نہیں آپ کو کیسی نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جہاں پہ محبت کرنے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، وہاں پہ ہی حسد کرنے والے بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، اور نظر لگ جاتی ہے۔ میرا نہ تو سچ سے کھانے بنانے کو دل کرتا ہے نہ کچھ۔ پھر میں نے دیکھا کہ میری بیٹی کو بھی بڑی نظر لگی، پھر میں نے جو ہے نا استخارہ بھی کروایا، اور اس میں انہوں نے نظر بد کا بھی بتایا میری پوری فیملی کے لیے۔ میرے ہسبینڈ کو بھی آپ کے سامنے کیسے وہ کھڑے کیسے وہ بھاگتے دوڑتے، کیسے وہ بیمار ہوئے، تو میں آپ کو بتاؤں آج دل کی بات، میں بہت زیادہ ڈر گئی ہوں، اتنی ساری ڈر گئی ہوں نا کہ میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی ہے۔ اپنی فیملی، اپنے بچے کس کو پیارے نہیں ہوتے ہیں، اور اسپیشل جب آپ اس طرح کے حالات سے گزر رہے ہوں، اور کہاں سے حالات آپ کو کہاں لے جائیں، پھر آپ اتنی ساری سٹرگل کرنے کے بعد اپنے حالات کو بہتر کرنے کی کوششوں میں ہوں، اس کے باوجود بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں، یہ آپ کو بھی ماننا پڑے گا، ہر ایک کی فیملی میں بھی ہوتا ہے، ضروری نہیں ہوتا۔ مجھے لگتا ہے کہ جہاں تک آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں نا آپ کو دیکھنے والے، اور اس کے علاوہ آپ کی اپنی فیملی میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ تو بس جو کچھ چیزیں جو میں نے آبزرو کی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، کہ ہمیں اپنا بہت کچھ جو ہے نا وہ ہمیں خود چھپا کے رکھنا چاہیے۔ اور ابھی جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ ان تجربات کے بہاف پہ تو میں بہت ڈر گئی ہوں، اتنی زیادہ ڈر گئی ہوں قسم سے، کہ میرا فون اٹھا کے ویڈیوز بنانے کو دل ہی نہیں کرتا، اپنی لائف آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کو میرا دل ہی نہیں کر رہا ہوتا، میرا دل ڈر گیا ہے، اور اتنا زیادہ خوفزدہ ہو گیا ہے نا کہ جب نوید 1.5 منتھ ہاسپٹل میں رہے ہیں، ان کی طبیعت میں کیا اتار چڑھاؤ آیا، میں نے ہر چیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کی، اور یہی سمجھیں کہ اللہ نے ان کو ایک نئی زندگی دی ہے۔ تو بس دعا کیا کریں، اور میرے حق میں، میرے بچوں کے حق میں، آپ لوگوں کے ساتھ ایک دل کا رشتہ ہے، اسی لیے آج کچھ دل کی باتیں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک اچھی سی جاب دے دے، یہاں کے پیپرز بن جائیں، اور اس سوشل میڈیا کی لائف سے تو میں دور ہی ہو جاؤں۔ سچ میں آج یہ جو دل کی باتیں ہیں میں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ جب ایک آپ کی اپنی پرائیویٹ لائف ہوتی ہے جو ہر ایک کے سامنے نہیں ہوتی، جہاں پہ آپ ایک اچھی جاب کر رہے ہوتے ہیں، اپنی فیملی کو لے کے سروائیو کر رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ زندگی ایک الگ سے لائف ہوتی ہے۔ اور یہ جو سوشل میڈیا ہے نا، یہاں پہ ہر بندہ شوق سے نہیں آیا ہوتا۔ میں اگر اپنی بات کروں نا تو مجھے بہت زیادہ مجبوریاں، مجھے حالات اس سوشل لائف پہ لے کے آئے، اور اس کے جہاں پہ بہت زیادہ فائد بھی ہیں، آپ کا لوگوں سے انٹریکشن ہوتا ہے، اچھے لوگ زندگی میں ملتے ہیں، اور میری لائف میں بھی بہت اچھے لوگ آئے ہیں الحمدللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ بیڈ ایکسپیرینس بھی انسان کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں۔ آج کی یہ جو دعوت تھی جس میں میرے گھر جو مہمان آ رہے تھے، وہ ایک ایسی آنٹی تھی جو اپنی لائف میں بہت کم کہیں جاتی ہیں،
وہ کہتی ہیں کہ یہاں پہ 35 سالہ میری لائف گزری ہے، 40 سالہ، اور میں کبھی کسی ایونٹس میں نہیں گئی، لوگوں سے ملنا جلنا میرا بہت کم ہے، لیکن تمہاری محبت مجھے اتنی دور سے کھینچ کے لائی ہے۔ اور وہ تقریباً 2 آور سے بھی زیادہ ان کی بیٹی ڈرائیو کر کے اپنی فیملی کو لے کے وہ ہمارے گھر آئیں۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب آپ لوگ اتنا سارا سپورٹ کرتے ہیں نا، محبت دیتے ہیں، تو مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے۔ آنٹی کے کچھ ڈریسز میں نے ریڈی کروائے ہوئے تھے اور وہ لینے تھے انہوں نے، پلس انہوں نے کہا عید کا ایونٹ گزرا تھا تو انہوں نے کہا کہ بچے بھی مس کرتے ہوں گے کہ یہاں ہماری کوئی خالہ ہوتی، ہم سے ملنے آتی، ہماری نانو ہوتی، دادو ہوتی، پھپھو ہوتی، کچھ پیارے رشتے ہوتے جو ہم سے ملنے آتے۔ تو وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے پتہ ہے بچے بہت کچھ فیل کرتے ہیں، تو چلو ہم لوگ آئیں گے، بچوں سے بیٹھیں گے، گپے لگائیں گے، بات چیت کریں گے تو بہت اچھا لگے گا، مل جل کے کھائیں گے۔ انہوں نے تو بہت اصرار کیا کہ کھانا ہم نے نہیں کھانا، لیکن ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بڑی دور سے بڑی محبت سے آپ سے ملنے آئے اور وہ کھانا نہ کھائے۔ تو بس پھر مجھے نا بہت اچھا لگتا ہے اپنے مہمانوں کو کھانا کھلانا، یقین کریں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، اتنا اچھا لگتا ہے کہ میں بتا نہیں سکتی۔ اور پھر میرے سے جتنا ہو سکتا ہے نا، میں بس کہتی ہوں کہ میرا دسترخوان بھرا ہو، میرے گھر مہمان آئے اور کھا کے جائیں، تو بہت اچھا لگتا ہے۔ تو بس میں نے پھر یہاں پہ ان کے لیے یہاں پہ جو کھانا تھا وہ بنا رہی تھی ان کے لیے۔ آپ لوگوں نے نا دل سے میرے لیے دعا کرنی ہے کہ یہاں کے پیپرز والا سارا پروسیجر میرا حل ہو جائے، مجھے ایک بہت اچھی سی جو ہے وہ جاب مل جائے اور میں بھی ایک نارمل لائف میں جو ہے نا وہ آ جاؤں۔ کبھی کبھی انسان نا تھک جاتا ہے، اور یقین کریں میں خود بھی تھک گئی ہوں، میں تھکنا نہیں چاہتی تھی لیکن میں واقعی اب تھک گئی ہوں۔ مجھے لگتا ہے یا شاید یہ جو زندگی کے اپ اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں نا، وہ انسان کو تھکا کے رکھ دیتے ہیں شاید۔ اور بس اللہ تعالیٰ کی ذات آسانیاں کرے آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے۔ بس پریشان نہ ہوا کریں، دعا کر دیا کریں میرے لیے، میری فیملی کے لیے، میرے ہسبینڈ کے لیے۔ اور ابھی میں یوٹیوب چھوڑوں گی نہیں، میں آپ لوگوں کے ساتھ ولاگز شیئر کرتی رہا کروں گی، لیکن بس اتنے ہی کہ منتھ میں 3 سے 4 ولاگز، ویک میں 1 آدھا ولاگ، بس اس طرح سے۔ اور جب مجھے پراپر جاب مل جائے گی تو وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی، اور آپ لوگوں کی دعائیں ساتھ رہیں تو انشاءاللہ وقت چینج ہوگا، پیپرز بھی بنیں گے، سب کچھ۔ مجھے پتہ ہے کہ یہ جو زندگی ہے نا، یہ بہت امتحانوں سے بھری ہوئی ہے، بہت زیادہ۔ اور میں ایک بات کروں، جب بھی آپ اپنے آس پاس اپنے رشتوں کو کسی آسائش میں دیکھیں نا، تو کبھی بھی حسد مت کریں۔ حسد کرنے سے اگلوں کا تو نقصان ہوتا ہی ہوتا ہے، یہ ضرور یاد رکھیے گا کہ جو لوگ خود حسد کرتے ہیں نا، وہ حسد کی آگ میں جلتے رہتے ہیں، انہیں نہ تو ذہنی سکون ملتا ہے نہ جسمانی، اور وہ اپنی دنیا بھی خراب کرتے ہیں اور اپنی آخرت بھی، کیونکہ یہ جو حسد ہوتا ہے نا، وہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے لکڑی آگ کو کھاتی ہے، تو ان کا اپنا بھی نقصان ہے۔ اور دوسرے تو کسی نہ کسی طرح اپنی لائف میں سیٹ ہو ہی جاتے ہیں، ان کی لائف کہیں نہ کہیں پہنچ ہی جاتی ہے، لیکن جو حسد والوں کی آگ ہوتی ہے نا، وہ ان کو چین سے جینے نہیں دیتی ہے۔ تو بس اگلوں کے لیے دعا کر دیا کریں، اور یاد رکھیں جب ہم کسی کے لیے، مومن کے لیے دعا کرتے ہیں نا، کسی کی خوشی پہ خوش ہوتے ہیں، اچھا اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ایک تو ہم ذہنی طور پہ بہت ریلیکس ہو جاتے ہیں، کسی کے لیے خوشی میں خوش ہوتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نہ جانے کہاں سے ہمیں نواز دے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے نا کہ کسی کے پاس نعمت دیکھو تو اس کے لیے دعا کرو اور اپنے لیے بھی دعا کرو۔ لیکن پتہ نہیں کیوں ہم لوگ ایسے کیوں ہو گئے ہیں کہ کسی کے پاس اچھی نعمتیں دیکھتے ہیں تو ہمیں عجیب سے دل میں بے سکونی ہونے لگ جاتی ہے۔ بہت معذرت کے ساتھ میں کہوں گی کہ اچھے لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں جو میں نے دیکھے ہیں، جو کسی کی چھوٹی سی پریشانی پہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور آپ لوگوں میں سے بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں، جیسے ابھی پچھلے ولاگز میں آپ لوگ نوید کے لیے، میری فیملی کے لیے اتنا سارا پریشان ہوئے، میری بیٹی کو روتے دیکھا تو آپ لوگ بھی بہت روئے، اس کی خالہ اتنی ساری روئیں، اور بہت اچھے لوگ ہیں، میں بار بار کہوں گی بہت اچھے لوگ ہیں، اور ان بہت اچھے لوگوں میں نہ جانے اور بھی کس طرح کے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اچھے لوگوں میں شامل رکھے، اور میں اب ہمیشہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہمیں ہمیشہ بری نظر سے بچا کے رکھنا، حاسدوں کے حسد سے بچانا، شریروں کے شر سے بچانا، اور جتنے بھی حسد کرنے والے لوگ ہیں ان کو ہماری زندگی سے دور لے جانا، اتنا انہیں اپنی زندگی میں مگن کر دے کہ ہماری طرف دیکھ بھی نہ پائیں۔ بس ہر دعا میں نا اب میں ضرور دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے شر سے بچا کے رکھے۔ باقی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا بھی حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہمارا بھی حامی و ناصر ہو۔ اور یہاں پہ دیکھیں باتوں ہی باتوں میں
میں نے آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ ساری جو ہے نا وہ ویڈیو بھی شیئر کر دی جو میں نے کھانا بنایا تھا. زبردست قسم کی بریانی بنائی تھی. اور مزے کی بات بتاؤں، آنٹی کی اس دن برتھ ڈے تھی، مجھے ان کی بیٹی سے پتہ چلا تو میں نے کوئک یہ جو ہے نا چھوٹا سا ایک کیک، پیسٹری نما کیک ہے جو بہت ہی مزے کا ہے، وہ منگوایا. کسی کے دل میں چھوٹی سی خوشی کو بھی داخل کرنا نا مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اور بچے بھی خوش ہو گئے، آنٹی بھی خوش ہوگی، تو مجھے بہت اچھا لگا. اچھا اس کے بعد کھانا شانا کھا کے ہم نے بڑی ساری گپیں لگائی. اس کے بعد آنٹی کو میں ان کے ڈریسز دکھا رہی تھی. ان کے نا بیٹے کی آئی تھنک بیٹے کی برتھ ڈے تھی، انہوں نے اگست میں اپنے بیٹے کے پاس جانا تھا، تو اس کے لیے انہوں نے میرے سے ماریہ بی کے بڑے پیارے سے جو ہے نا وہ ڈریسز ریڈی کروائے تھے. تو بس یہ میں ایزکس کا ان کا ایک ڈریس تھا، ماریہ بی کا ڈریس تھا، تو میں ان کو دکھا رہی تھی. انہیں ماشاء اللہ بہت 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 پسند آیا. اور بس جناب، میں نے ہمیشہ جو ہے نا وہ زندگی میں یہی سیکھا ہے کہ کسی کی خوشی میں خوش ہوا جائے، اور کسی کے لیے ہمیشہ دی بیسٹ کرنے کی کوشش میں نے سیکھی ہے. اور اگر کوئی آپ کے ساتھ برا بھی کر جاتا ہے نا تو بس اس کو بھی اگنور کرنا ہے. باقی آپ لوگوں میں سے بھی کوئی بندے اگر ڈریسز لینا چاہیں تو آپ میرے انسٹاگرام کے پیج پہ میرے سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. لائف وتھ نتاشا ان فرانس کے نام سے میرا انسٹا کا پیج ہے. اچھا بڑی ساری باتیں کر کے کپڑے شپڑے دیکھنے کے بعد، یہ شام کا ٹائم تھا، عصر کا ٹائم، تب پھر میں نے نا سموسے فرائی کیے، اور ساتھ میں ہم نے فروٹ سیلیڈ کھایا، کیک کھایا، چائے پی. آنٹی ناراض بھی ہو رہی تھی کہ تم نے کیوں اتنا سارا تکلف کیا، لیکن مجھے اچھا لگتا ہے. اگر کوئی ماں اتنی محبت سے آتی ہے نا تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. اچھا اور پھر ہم نے نا بڑی ساری باتیں بھی کی. سموسے ان کو بہت مزے کے لگے، انہوں نے بہت تعریفیں کی. بچوں نے بیٹھ کے ان کے ساتھ جو ہے نا پھر سارا کھانا شانا انجوائے کیا. اور پھر ہم نے ایک بڑا کوالٹی ٹائم جو ہے وہ اسپینڈ کیا. یہاں پر دیس میں نا آپ اپنے رشتوں کو اتنا سارا مس کرتے ہیں، اور اگر جب رشتوں میں تھوڑی سی محبت نظر آتی ہے نا تو مجھے بھی بڑا اچھا لگتا ہے. جب میرا گھر بڑا ہوتا ہے نا مہمانوں سے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے دسترخوان میں بہت سی برکتیں دے، آمین. یہاں پہ پھر دیکھیں آنٹی کہتی ہیں دل تو نہیں کر رہا لیکن ابھی بس جانا ہے، چونکہ دور جانا ہے تو بس ابھی آپ سے لیں گے اجازت. تو یہاں پہ کھڑے کھڑے بھی ہماری باتیں تو ختم نہیں ہو رہی تھیں. اس کے بعد پھر مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ میں اپنے مہمانوں کو اگر نیچے تک چھوڑ کے آتی ہوں تو بہت اچھا لگتا ہے. بس پھر ان کو سی آف کرنے کا ٹائم ہو گیا، ان کو اچھے سے سی آف کیا. اور مزے کی بات بتاؤں، وہاں پہ کھڑے ہو کے بھی ہم لوگوں نے ڈھیروں باتیں کی باہر جاتے جاتے بھی. اور ویڈیو کے ذریعے بھی آنٹی کا بھی بہت شکریہ ادا کروں گی اگر وہ میری ویڈیو دیکھ رہی ہیں، بلکہ ہر اس بندے کا شکریہ جنہوں نے میری زندگی میں خوشیوں کے رنگ بھرے. میری اس زندگی کے اسپیشل ٹائم میں، اس والے ٹائم پیریڈ میں آپ لوگوں نے میرا ہر طرح سے جہاں جہاں جتنا ساتھ دیا، چاہے وہ ایک دعا کی صورت میں ہے، چاہے آپ لوگوں نے میرے سے کھانے کے آرڈرز لیے، جس طرح سے بھی ہر بندے کا بہت زیادہ شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین. ملتی ہوں آپ سے ایک نیکسٹ ولاگ میں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. ٹیک کیئر. فی امان اللہ.